جزاکم اللہ، شکریہ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. واجب الاحترام مقتدر اور محترم علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ورلڈ اسلامک مشن نیدرلینڈ، جامع مسجد طیبہ
جامع مسجد فیض الاسلام، جامع مسجد انوار مدینہ، جامع مسجد گلزار مدینہ، تمام جتنے بھی ہمارے محترم بھائی اور بہنیں ہیں، مساجد کے ائمہ اور خطباء اور منتظمین ہیں، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے میں ورلڈ اسلامک مشن کے ساتھ مکمل تعاون فرمایا۔ جامعہ مدینۃ الاسلام، جس میں آپ اس وقت اس کے پنڈال میں رونق افروز ہیں، جامعہ مدینۃ الاسلام کے بھی تعاون پر مجلس انتظامیہ کے ہم شکر گزار ہیں، اور آپ سب حضرات نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ اس میں تشریف لائے، آپ نے شرکت فرمائی، ختم نبوت کانفرنس میں آپ نے شرکت کی، آپ کا نام لکھا گیا اور یہ نام مدینہ منورہ والوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور عشق و رسالت پناہی میں پناہ لینے والوں میں میرا اور آپ کا، ہم سب کا نام انشاءاللہ شامل ہو گیا۔ کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس جامعہ مدینۃ الاسلام میں ہو رہی ہے، لیکن اور آپ نے دیکھا کہ ہماری بہت سی بہنیں وہاں اندر ٹی وی، کلوز ٹی وی سرکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ٹی وی پر وہاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ یہاں کانفرنس میں براہ راست سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ ٹی وی کے واسطے سے بہنیں وہاں دیکھ رہی ہیں، علماء کی تقاریر سن رہی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ وہاں بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب کو مدینے والے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں، غلاموں میں، ختم نبوت کے پروانوں میں، شمع نبوت کے دیوانوں میں ہم نے اور آپ نے اپنا نام لکھوا لیا۔ اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا نام لکھا گیا تو لسٹ کمپیوٹرائز ہو رہی ہے، کمپیوٹرائز ہو رہی ہے۔ کمپیوٹرائز تو آپ سمجھ گئے، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے۔ کمپیوٹر میں یہ فیڈ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں یہاں کی اصطلاح میں، انگریزی کی اصطلاح میں، کہ کمپیوٹر میں ہر چیز کو آپ فیڈ کرتے جائیے، اور اس کے بعد بٹن دباتے جائیے تو نام نکلتے آئیں گے۔ جو چیز آپ کو پوچھنی ہے بٹن دباتے جائیے، وہ چیز نکلتی چلی آئے گی، سامنے آتی جائے گی، لسٹ دیکھتے رہیے۔ کمپیوٹرائز ہو گئی وہ سب چیز۔ آپ کے اور ہمارے نام بھی حضور کے دربار میں کمپیوٹرائز ہو گئے۔ اب یہ کمپیوٹر قیامت کے دن جب نبی کی شفاعت ہو رہی ہوگی تو کمپیوٹر پہ نام آ رہا ہوگا غلامان مصطفیٰ کا۔ تو سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم سب کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ مجمع ہے، رسول اللہ کے عاشقوں کا یہ اجتماع ہے، نبی کے دیوانوں کا یہ اجتماع ہے۔ علماء کرام عشق رسول کی بہاریں لٹا رہے تھے، علماء کرام عشق و محبت رسول کی دیا اور چراغ جلا رہے تھے۔ عشق محبت رسول کی کہ چراغ یہ باہر نہیں جلا رہے تھے، روشنی اس طرح سے نہیں جلا رہے تھے۔ عشق رسول کی اور محبت رسول کی اور عشق رسول کی کہ چراغ علماء کرام آپ کے دلوں میں جلا رہے تھے۔
یہی چراغ جو عشق و محبت کے یہ علماء کرام نے آپ کے دلوں میں جلائے ہیں، روشن کیے ہیں، یہی چراغ قبر میں روشنی دیں گے، اندھیری میں روشنی دیں گے، اور یہی چراغ حشر میں آپ کو حضور کے سائے میں کمپیوٹرائز جو لسٹ ہوگی اس پہ آپ کا نام آتا رہے گا اور آپ انشاءاللہ جنت میں جاتے رہیں گے۔ یہ ہے خلاصہ اس کانفرنس کا، خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہاں اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنی محبت رسول کی تجدید، ریوائول، تجدید کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت اور کنیکشن جو ہے وہ تو لگتا ہی ہے۔ رسول اللہ حضور پربو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بیٹری جو ہے، علماء کرام نے آپ کے ایمان کی بیٹری کو چارج کر دیا ہے۔ اب یہ بیٹری جو ہے اپنا کام کرتی رہے گی، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتی رہے گی، اور آپ کا ایمان کا جو رشتہ ختم نبوت کی کانفرنس سے، ایمان کا جو رشتہ دربار مصطفیٰ سے قائم ہوا ہے، یہ قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم والہ نے حضور کے مقام کو بہت بلند فرمایا، اور حضور کی ذات پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ نبوت کو اس لیے ختم کر دیا کہ اب حضور کے بعد حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں، رحمت للعالمین جیسا کوئی نہیں، شفیع المذنبین جیسا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہے اور اس کے محبوب رحمت للعالمین ہے، تو اب کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے، اور ہم رحمت للعالمین کی پناہ میں ہیں۔ رحمت للعالمین کی پناہ میں ہیں، ان کی رحمت کی چادر میں ہیں۔ کون مسلمان ہے جو اس چادر سے نکل کے جانا چاہتا ہوگا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین کی رحمت والی چادر میں ہمیں رکھے، یہی چادر قبر میں ہمارے اوپر ہوگی، اور یہی چادر جو ہے اس کے سائے میں ہم میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ تو رحمت للعالمین جیسا کوئی نبی نہیں، ان کی ذات پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم فرما دیا، اب کوئی ان جیسا نہیں۔ حضرت آدم تشریف لائے، حضرت نوح تشریف لائے، حضرت موسیٰ تشریف لائے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، حضرت یوسف تشریف لائے، یہ تمام انبیاء، حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام، علی نبینا علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ تمام انبیاء و مرسلین آتے رہے۔ اب وہ آئے کہ جن کے بعد اب کوئی ان جیسا آ ہی نہیں سکتا، ان جیسا کوئی نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ستارے چمکتے رہے، ستارے چمکتے رہے، ستاروں میں روشنی رہی، اور جب سورج پوری آب و تاب سے نکلا تو ستارے تو تھے مگر روشنی اب نہیں رہی، وہ سورج کی روشنی میں سب چھپ گئے۔ اب سورج کی روشنی سارے عالم پر پھیلی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کھلے اور چھپ گئے، تارے چمکے اور چھپ گئے۔ اب کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو ہمارا نبی موجود ہے۔ سارے نبوت اور نبی جتنے تشریف لاتے رہے ان کا مقام بڑا محترم ہے، ہم ان پر ایمان لاتے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نبی
ہمارے محترم ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی نبوت کی روشنی اب عالم پر نہیں پڑ رہی، ان کی چمک اور دمک، وہ ستارے موجود ہیں، وہ نبوت موجود ہے وہاں، وہ انبیاء موجود ہیں، لیکن اب ان کی نبوت پر سایہ ہے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب قیامت تک اللہ اکبر، اب یا رسول اللہ، اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ گونجتا رہے گا۔ دیکھو آپ نے کبھی غور کیا حضرت عیسیٰ کا کوئی مزار نہیں ہے، نہیں، حضرت عیسیٰ کا کوئی مزار نہیں ہے، وہ تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اٹھا لیا۔ تو وہ یہاں نہیں ہے، وہ زمین پر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کا مزار کوئی پتہ نہیں ہے، یہودیوں کو ان کے مزار کا پتہ نہیں ہے، عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے متعلق یقین ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اور یہی اہل کتاب میں یہی دو مذاہب ہیں۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور اتری، حضرت موسیٰ پر توریت اتری، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، اور قرآن میرے آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ تو حضرت موسیٰ کی قبر کا کوئی پتہ نہیں، اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں۔ دنیا کے یہی دو بڑے مذاہب ہیں، اور بھی اتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہوں گے، ہوتے رہیں، لیکن یہ دو مقدس مذہب ہیں، یعنی اہل کتاب جن کو کہہ سکتے ہیں کہ اہل کتاب، اور ان میں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگ ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ ان کا کوئی، وہ جو ان مذہب کو لے کر تشریف لائے، ان کا کوئی نشان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں یہ بتایا جا سکے کہ یہاں حضرت عیسیٰ نے نماز ادا فرمائی، یہ جگہ مقدس ہے، حضرت عیسیٰ کی نماز کی جگہ ہے۔ اپنے وقت میں حضرت عیسیٰ نے جس طرح اس زمانے میں نماز پڑھی جاتی تھی ایسی نماز پڑھی ہو، تو نماز تو تھی ان کے مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں نماز تھی، نماز اب بھی وہ پڑھتے ہیں چرچ میں بیٹھ کر بڑے ادب و احترام سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے فرش زمین کے بجائے سردی کی وجہ سے کرسیاں اور بینچ رکھ لیں، اور سر کو بینچوں پر جھکاتے بھی ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سننے کا اتفاق ہوا ہوگا، کیونکہ اکثر وہ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے ہیں، وہ آمین بھی کہتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، اور یہودی باقاعدہ محراب بنا کر سجدہ بھی کرتے ہیں، باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ تو ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے اس میں حکم فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بلا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے مجادلہ اور مناظرہ جب کرو تو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے عمدہ طریقے سے، بڑے مہذب انداز میں، جھگڑا نہ ہو، بڑے اس سے محبت سے احتیاط کے ساتھ گفتگو کرو۔ الا باللتی ہی احسن ولا تجادلوا اہل الکتاب، تو وہ اہل کتاب ہیں، ان کے لیے خصوصی حکم دیا گیا، اہل کتاب ہیں۔ بہرحال اہل کتاب میں سے جو یہ کتاب لے کر آئے
وہ آج وہ نبی کہیں ان کا کوئی نشان نہیں. حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں اور حضرت عیسیٰ موسیٰ کی قبر کا کوئی نشان نہیں. لیکن سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روح زمین پر نشان باقی رکھنا تھا، نشان باقی رکھنا تھا. وہ جگہ جو سجدگاہ خاتم الانبیاء ہے اس کو بھی باقی رکھا. مسجد نبوی، مسجد نبوی سجدگاہ رسول ہے، رحمت بالعالمین کی سجدگاہ ہے، جہاں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سجدے کے لیے عبودیت کا حق، عبدیت کا حق ادا کر دیا، بندگی کا حق ادا کیا. اللہ نے اس جگہ کو بھی محفوظ کر دیا. قیامت تک مسجد نبوی موجود رہے گی. اور سبحان اللہ، مسجد قباء بھی موجود، مسجد نبوی بھی موجود، اور اس کے بنانے والے مصطفیٰ بھی موجود. خاتم الانبیاء کا نشان قدم، خاتم الانبیاء کا نشان قدم، خاتم الانبیاء کا نشان سجود، خاتم الانبیاء کا نشان رکوع، خاتم الانبیاء کی محراب، خاتم الانبیاء کا مزار، خاتم الانبیاء کا روضہ، ہر چیز کی اللہ نے قیامت تک کے لیے حفاظت فرمائی. آتے رہو اور دامن رسول میں پناہ لیتے رہو، آتے رہو اور اپنے ایمان کی بیٹری چارج کراتے رہو. رب العالمین جل جلالہ عما ارشاد فرماتا بلکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں اور نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی. نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی. اب کوئی نبی نہیں. سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے اور چھائی بدلی کالی ہے. کتنا پیارا کلام ہے. امام الکلام، کلام الامام امام الکلام. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. تو سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. چاروں طرف ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں. مرزائی قادیانی ایمان کے ڈاکو، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، چاروں طرف پھر رہے ہیں. تو سونے والوں، اہل سنت سونے والے کہلاتے ہیں. یا ان کو یوں کہہ دیں آپ کہ یہ سونے کے ہیں. ان کے قدر و قیمت، ان کا ایمان اہل سنت کا ایسا ہے کہ سونے میں تولا جائے تب بھی پورا نہیں ہوتا. اور یا پھر یہ ہے کہ یہ اہل سنت کیونکہ سونا ہے، ان کے پاس ایمان سونا ہے، یہ سوتے رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جاگتے رہے. یہ نئی نسل، یہ بچے یہ خراب نہ ہونے پائیں. اس نئی نسل کی، ان بچوں کی تاک میں ختم نبوت کے دشمن مرزائی لگے ہوئے ہیں. بچوں کو، نئی نسل کو خراب کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں گھستے ہیں، لڑکیوں کو بہکاتے ہیں، لڑکوں کو بھی بہکاتے ہیں، اور باقاعدہ لڑکیوں کو رکھتے ہیں نوجوانوں کو بہکانے کے لیے. لڑکیاں نوکر رکھتے ہیں. یہ تمام ہتھ کنڈے وہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح سے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان بچیوں کو گمراہ کرتے ہیں، میل جول بڑھاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ سڑک پر سے گزر رہے تھے اور سفید کپڑا تھا، اجڑ، بالکل سفید، وائٹ، ایک دم وائٹ. ایسا نہیں جیسے وائٹ ہاؤس ہو. وائٹ ہاؤس پہ تو داغ لگتا رہتا ہے، اور پچھلے برس تو بہت داغ لگے ہیں اس پر، وہ تو داغدار ہو گیا. وائٹ، بالکل وائٹ. اہل سنت کا ایمان بالکل وائٹ ہوتا ہے، اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا. لیکن
جب ایک آدمی سفید کپڑے پہن کر سڑک پر جاتا ہے، ٹرام بھی چل رہی ہے، بسیں بھی چل رہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ کالا دھبا لگ گیا، کالا نشان پڑ گیا، کوئلے کی دکان کے پاس سے گزرا تھا، کالا نشان پڑ گیا، بسوں کا دھواں آیا تھا، کالا نشان پڑ گیا۔ یہ کالا نشان پڑ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں کہ پولوشن تھا، انوائرنمنٹ تھا، یہ پولوشن تھا۔ جب گھر میں گئے تو سفید کپڑا کالا ہو رہا ہے، بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا بیوی تم کو کیا خبر ہے، یہ تو پولوشن ہے۔ آج کی زبان میں اس کو پولوشن کہتے ہیں، اس کو انوائرنمنٹ کی خرابی کہتے ہیں۔ دھواں اڑتا ہے، بسیں چلتی ہیں، موٹر چلتی ہے، کار چلتی ہے، اور سب اڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اجڑ سفید براق ایمان جب بری صحبت میں جائے گا، بیٹھے گا، پولوشن سے نقصان ہوگا، بچنا چاہیے، کپڑے کو سفید کو بچانا چاہیے، اور کوئلے کی دکان سے بچنا چاہیے۔ جہاں کول بکتا ہے وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، بس بازار میں اگر جانا ہوا تو کام کیا فوراً آ جانا چاہیے۔ ایسے ہی مرزائی قادیانی رسول اللہ کے دشمن کلمہ پڑھ کے آپ کو بہکاتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے والے تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے۔ مسجد نبوی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافق بے ایمان دھوکہ دینے کے لیے خبیث رسول اللہ سے جھوٹ بولتے تھے، کہتے کلمہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے صاحب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا ہم تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو کلمہ پڑھ کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ارے صاحب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کیا سبق پڑھاتے ہیں، ارے صاحب دیکھیے خام خواہ کو یہ عالم لوگ ہم کو کہہ دیتے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں، ایمان سے خارج ہیں، دین سے خارج ہیں، ملت سے خارج ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، بے دین ہیں۔ ارے صاحب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ارے صاحب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ابھی کوئی نسخہ اور نکلا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ارے صاحب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کافر کب مسلمان ہو جائے۔ تو بھائی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے، معلوم نہیں کب کافر ہو جائے۔ تو کافر کو کافر کہو۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، کافر کو کافر کہو۔ اور سبحان اللہ جب مسلمان ہو جائے گا تو گلے سے لگا لو، دیر کیا لگتی ہے، دیر کیا لگتی ہے؟ اس سے کہو کہ بھئی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ کافر کو کافر نہ کہو، تو مسلمان ہو جاؤ، ابھی گلے سے لگا لیتے۔ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں دیکھو، حضور کو وہی سمجھتے تھے کہ حضور کو ہماری خبر نہیں ہے۔ یہ منافق اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر آج بھی کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ کو ہماری خبر نہیں ہے، تو اس کا رشتہ بھی انہی سے ملتا ہے جو پہلے تھے، منافق جو یہ کہتے تھے۔ حضور کے سامنے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نشہد انکا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن شریف میں؟ یہ جھوٹی قسم کھا کے آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہماری خبر نہیں۔ ارے رسول اللہ کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ وہ فرش زمیں پر رہ کر عرش بری کی خبر دیتے ہیں، تو تمہاری خبر کیسے نہیں رکھتے؟ تمہاری بھی خبر رکھتے ہیں۔
رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے جھوٹے ہیں. معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے زمانے میں پیچھے نماز پڑھنے والے اور پیچھے کلمہ پڑھنے والے اور سامنے کلمہ پڑھنے والے جھوٹے منافق اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. منافق عقیدے کا منافق، جو عقیدے میں منافق ہے اس کا مقام کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین جہنم کے آخری ٹھکانے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ جہنمی ہو کر مردود ہو کر جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے. ولن تجد لهم نصیرا. یخادعون اللہ، یہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، رسول اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہماری خبر نہیں اور رسول اللہ کو بھی ہماری خبر نہیں. رسول اللہ تو باخبر ہے، رسول اللہ اپنی امتی سے باخبر ہے، رسول اللہ سارے عالم سے باخبر ہے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ قادیانی مرزائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دھوکہ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں صاحب، ہم تو دیکھیے کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور آپ تو ہمارے بھائی ہیں، بھائی ہیں. مرزا غلام احمد نے کیا کہا آپ کے متعلق آپ کو معلوم ہے؟ مرزا غلام احمد نے ہمارے اور آپ کے سب کے متعلق، کیونکہ ہم سب اس کو نہیں مانتے، تو مرزا غلام احمد نے کہا کہ جو لوگ مجھ کو نہیں مانتے، اب ذرا غور فرمائیے آپ، جو لوگ، مرزا غلام احمد نے کہا جو لوگ مجھ کو نہیں مانتے، ہم ذریت البغایا، جو لوگ مجھ کو نہیں مانتے وہ کنجریوں اور رنڈیوں کی اولاد ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ مرزا غلام احمد کی زبان ہے، یہ مرزا غلام احمد کی زبان ہے، نہ ماننے والوں کے لیے زبان ہے. اس نے ہم سب کو گالی دے دی، برے سے برا جو لفظ ہوتا ہے وہ استعمال کر لیا. دنیا کا کوئی بھی شریف آدمی ایسی گالی کبھی کسی کو نہیں دے گا کہ تو کنجری کی اولاد ہے. اب وہ کہتا ہے جو مجھ کو نہیں مانتا، جو مجھ کو نہیں مانتا وہ کنجریوں، ہم ذریت البغایا، وہ رنڈیوں اور کنجریوں کی اولاد ہے. تو رنڈیوں اور کنجریوں کی گالی کھانے کے بعد بھی کوئی ان سے ملنا پسند کرے گا؟ یا آپ خود فیصلہ کریں، یا آپ خود فیصلہ کریں. جو لوگ ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، شادیوں میں تقریبات میں ان کو بلاتے ہیں، جنازے میں ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ خود اس مسئلے پہ غور کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام کو نہیں مانتا، خود مرزا غلام نے کہا قادیانی میں، اور یہ تو آپ کو اور ہمیں سب کو معلوم ہے، آپ کو اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وہ کہاں مرا، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. سیدھی سادی بات ہے، قادیانی جب وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو صرف اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کو تم نبی مانتے ہو، جس نے ہم سب کو مسلمان جو مانتے نہیں، ہم تو، ہمارا مقام تو بہت بلند ہے، وہ کنجریوں کی اولاد کہتا ہے، وہ مرزا غلام خبیث، اور اللہ ہم کو کیا کہتا ہے؟ اللہ ہم کو کیا کہتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، سبحان اللہ، تم نے میرے محبوب کا دامن تھام لیا. اب تم کیا ہو؟ اب تم کیا ہو؟ رب العالمین قرآن میں قیامت تک کی گواہی آیت دیتی رہے گی. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس
الناس، تم بہترین امت ہو، تم میرے محبوب کی بہترین امت ہو۔ وہ بہترین رسول تھے اور بہترین رسول کے لیے میں نے بہترین امت دے دی، اور بہترین امت کو بہترین رسول دے دیا۔ اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب اس بہترین امت کو کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، بہترین رسول مل گئے۔ کیا بات کہی ہے! ہاں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور سب سے اعلیٰ کیا عشق و محبت میں ڈوب کر، عشق و محبت میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت نے لکھا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو معراج یاد ہے، معراج شریف یاد ہے، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ مدینہ منورہ میں آؤ دیکھو، مدینہ منورہ میں آؤ دیکھو، سبز گنبد بھی موجود ہے، ان کی مسجد بھی جو انہوں نے بنائی تھی وہ بھی موجود ہے، جہاں قدم رسول رکھے رہے، سجدگاہ رسول ہے، موجود ہے۔ اس جگہ جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی آج موجود ہے، اور وہ نماز وہاں پڑھ لو اور یقین کر لو کہ تم نے جنت میں نماز پڑھ لی۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گنبد، ما بین قبری بھی ہے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گنبد اور میرے منبر کے درمیان میں، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں، یہ کیا جگہ ہے؟ معمولی بات نہیں ہے، یہ خاتم الانبیاء کا روضہ ہے، یہ خاتم الانبیاء کی مسجد ہے، جس مسجد میں رسول اللہ نے رحمت للعالمین نے، عرشیوں کے آقا اور فرشیوں کے داتا نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے فرما دیا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آتے رہو دامن مصطفیٰ میں، ایمان کی بیٹری چارج کراتے رہو، اور جنت دربار مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ اب تمہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا رحمت، سراپا جود و سخا، سراپا نور بن کر تشریف لائے۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا اسے نور مل گیا، اس کی قبر بھی روشن، اس کا ایمان بھی روشن، اس کا حشر بھی روشن، اس کی یہ زندگی بھی روشن اور وہ زندگی بھی روشن۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اس عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی اور حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اساس ہے، یہ ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے منکرین، ان سے علیحدگی، بالکل علیحدگی، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، جاگتے رہیو، سونا نہیں، ایمان کی حفاظت کرتے رہیو، اور رسول اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لو،
بعد مرنے کے قبر میں اسی سے اجالا ہوگا، رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہوگا، اسی سے اجالا ہوگا۔ اب ہم کھڑے ہوں اور ادب سے صلاۃ و سلام کریں، ترانہ پیش کریں، اور یہ تصور کرتے ہوئے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کا سیٹلائٹ کام کر رہا ہے، بڑا پاورفل سیٹلائٹ ہے، اب بہت زبردست ڈش اینٹینا ہے، ادھر ہم سلام پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ سن رہے ہیں۔ پڑھیے محمد سے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير معالي، أنت مصباح صدوري، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، أستفال غوث العظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ شاہ رکن عالم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، یا آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو،
مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار. اللهم يا رب بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والإسلام، ثبت قلوبنا على الإيمان والإسلام وأمتنا على حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. الہی رحمنا ورحم جمیع المسلمین. اے اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوؤں کا صدقہ حاضرین میں جتنے ہمارے دینی بھائی اور بہنیں حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں یہ حقیر سا نذرانہ ختم نبوت کانفرنس مسلمانوں نے نیدرلینڈ کی طرف سے، مسلمانوں نے ہالینڈ کی طرف سے پیش ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ رحمت للعالمین، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین، ہم آپ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں. اپنی محبت اور اپنے عشق میں اور اپنی محبت میں اے اللہ کے محبوب اپنی محبت اور اپنا عشق ہمیں عطا فرمائے، اپنی محبت اور اپنا عشق ہمیں عطا فرمائے. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، انہی کی محبت میں جلا اور انہی کی محبت میں خاتمہ بالخیر انہی کے شہر میں فرما. الہ قادرہ ملکہ بادشاہ بنیازہ، جن بھائیوں نے اور بہنوں نے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں ورلڈ اسلامک مشن سے اور جامعہ مدینہ الاسلام سے تعاون کیا، ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ہمارے وہ محترم بھائی اور بہنیں جنہوں نے دن اور رات دیکھ کر کے پنڈال کی تعمیر میں، اس کی تزئین و آرائش میں حصہ دیا، اے اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو اور ان کی آخرت کو روشن اور منور فرما. رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یسوع کا صدقہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے ورلڈ اسلامک مشن نیدرلینڈ کے صدر حاجی محمد قاسم صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما، ان کو صحت کامل عطا فرما. حاجی اصغر علی صاحب ہماری مسجد طیبہ اور جامعہ مدینہ الاسلام مسجد طیبہ کے صدر حاجی اصغر علی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرما. وہ اسپتال میں داخل ہیں، ان کو شفا عطا فرما. جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتی میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جامعہ مدینہ الاسلام کے سلسلے میں جن بھائیوں نے اور بہنوں نے تعاون فرمایا ان سب کو دین و دنیا کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوؤں کا صدقہ وہ بھائی اور بہنیں جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے اس جلسے کے لیے کھانے کا، پکانے کا، تزئین و آرائش کا انتظام کیا، ان سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. حاجی یار محمد صاحب اور ان کے تمام ساتھی، حاجی منشی صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور تمام ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں مسجد جامع مسجد طیبہ کے حاجی محمد یونس صاحب اور حاجی چھوٹے صاحب اور تمام وہ بھائی اور زوالوں سے حاجی شمشیر، یہ تمام بھائی اور بہنیں اور تمام جتنے بھی حضرات روٹردم سے، دنہاگ سے، طیبہ سے، ایمسٹرڈم سے، یوتریخٹ سے، جن سب بھائیوں نے اور بہنوں نے تعاون کیا، اے اللہ ان کو دین و دنیا کی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما. اور جنہوں نے ان آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا، ان کی خاطر و مدارات کی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اے اللہ ان کے رزق میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما. رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یسوع کا صدقہ اے اللہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا ذا الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومقاصد جميع من أوصاني للدعاء من المحبين والمحسنين والمخلصين واجزل المحسنين خير الجزاء يا رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الہ قادرہ ملکہ بادشاہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھیوں کا بدر کے مجاہدین کا صدقہ کشمیر فلسطین چیچنیا اور بوسنیا فلپین اور برما کے مظلوم مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما اسلام کے وہ مجاہدین فلسطین کی سرزمین پر اے اللہ مجاہدین اسلام کو فلسطین میں فتح و نصرت عطا فرما مجاہدین اسلام کو کشمیر میں فتح و نصرت عطا فرما مجاہدین اسلام کو چیچنیا میں فلپین میں اور برما میں فتح و نصرت عطا فرما اپنے محبوب کی امت کے مجاہدین کو مشرق و مغرب میں شمال میں جنوب میں روئے زمین پر جہاں جہاں کفر سے برسرے پیکار ہیں اے اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما روئے زمین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما وہ بچی جو بیمار ہے اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين